اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ۔ ما قبل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی کے مجموعے کا۔ صرف نظم کا نام قرآن نہیں، یا صرف معنی کا نام قرآن نہیں، بلکہ نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے، اور وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ سے مصنف نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض سنیے۔ اعتراض یہ ہے کہ لفظ اور نظم دونوں ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ لفظ سے بھی وہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور نظم سے بھی وہی بات وہی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب لفظ اور نظم دونوں ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ نظم کی بنسبت زیادہ معروف و مشہور ہے، نظم اتنا معروف اور مشہور نہیں جتنا کہ لفظ معروف و مشہور ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ عبارت میں مشہور لفظ کا استعمال کرنا، ذکر کرنا، یہ زیادہ فصیح ہوتا ہے، لہذا مصنف منار کو بھی نظم کی جگہ پر لفظ کا استعمال فرمانا چاہیے تھا۔ نظم کی جگہ پر لفظ کو استعمال فرمانا۔ تو اب معروف کا ذکر نہ کر کے نظم کو استعمال کیوں فرمایا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ نظم کا معنی ہے لغت میں لڑی میں موتیوں کا پرونا۔ لڑی میں موتی کا پرونا یہ نظم کا معنی ہے، اور لفظ کا معنی ہے پھینکنا۔ ظاہر سی بات ہے، لڑی میں موتی کا پرونا یہ معنی اچھا ہے، اور لفظ کا جو معنی ہے پھینکنا یہ معنی برا ہے۔ لہذا ماتن نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کی تعظیم کے طور پر نظم کا استعمال فرمایا، لفظ کا استعمال نہیں فرمایا۔ اور اگرچہ اس جگہ پر نظم کا ذکر فرمایا اس کے ادب کے طور پر، اگرچہ نظم کا اطلاق شعراء پر بھی، شعراء کے عرف میں شعر پر بھی ہوتا ہے۔ نظم کا اطلاق عرف میں شعر پر بھی کیا جاتا ہے، نظم سے مراد شعر بھی لیا جاتا ہے۔ اب اسی ادب کے طور پر ادب ملحوظ رکھتے ہوئے مصنف نے یہاں پر نظم کا ذکر فرمایا، لفظ نہیں فرمایا۔ ترجمہ دیکھیں۔ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ، اور اطلاق کیا گیا نظم کا لفظ کی جگہ پر، رعایتاً للادب، ادب کی رعایت کرتے ہوئے۔ کہاں وہ عبارت جو آئی ہے پیچھے، وَهُوَ اسم للنظم والمعنى جميعا، وہاں پر نظم کہا، لفظ نہ کہا، رعایت کی، ادب کی رعایت کرتے ہوئے۔ لأن النظم فی اللغة جمع اللؤلؤ فی السلک،
اس لیے کہ نظم لغت میں لڑی میں موتی کا پرونا ہے، واللفظ هو الرمی، اور لفظ کا معنی پھینکنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، اگرچہ نظم کا اطلاق کیا جاتا ہے شعراء کے عرف میں شعر پر بھی۔ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِي وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِي۔ اب یہاں سے ایک اور بات صاحب نور الانوار بیان فرماتے ہیں کہ متن کی جو عبارت میں نظم کا لفظ ذکر کیا، نظم وَهُوَ اسم للنظم والمعنى جميعا، تو نظم سے مراد کلام لفظی ہے، اور جو معنی کہا ہے متن میں اس معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے۔ نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی جانب، اور معنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی جانب۔ کلام نفسی سے مراد وہ صفت قدیمہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور سکوت کے منافی ہے۔ کلام نفسی سے مراد اسی صفت قدیمہ کی جانب ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ لفظ معنی دو معنی پر بولا جاتا ہے، لفظ معنی دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ لفظ معنی ایک تو کلام نفسی پر، اور ایک نظم کا جو ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ عربی عبارت کا ہم ترجمہ کریں، کسی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کریں تو کلام نفسی پر بھی معنی کا اطلاق ہوتا ہے، اور نظم کا جو ترجمہ ہے اس پر بھی، یعنی کلام نفسی کو بھی معنی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور نظم کے ترجمے پر بھی معنی کا اطلاق ہوتا ہے، معنی کا اطلاق۔ لیکن وہ معنی جس سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ معنی قدیم ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے وہ معنی قدیم ہے، صفت، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، اس لیے وہ معنی جس سے اشارہ ہے کلام نفسی کی جانب وہ معنی قدیم ہے۔ اور وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہوتا ہے، نظم کا ترجمہ نظم کا معنی ہے، نظم کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، تو وہ حادث ہے، اس لیے کہ نظم بھی حادث ہے، کلام لفظی حادث ہے۔ جو کلام لفظی حادث ہے تو جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی حادث ہے، حادث۔ ہاں اتنی بات یاد رہے کہ نظم قرآنی اللہ تعالیٰ کے امر ہے، اس میں نہیں ہے، حکم ہے، یہ سب چیزیں ان پر اللہ رب العزت کا کلام دلالت کرتا ہے، اور اللہ کا امر، اللہ کی نہیں، اللہ کا حکم، یہ امور ہمارے نزدیک قدیم ہے، اس لیے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِي، اور مناسب ہے کہ جان لیا جائے کہ نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی جانب، وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِي، اور متن میں جو معنی ہے اس سے اشارہ ہے کلام نفسی کی جانب۔ وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجُمَةُ النَّظْمِ، لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے حادث ہے، کل نظم، ایسے ہی جیسے کہ نظم حادث ہے، لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، اس لیے کہ وہ نام ہے حضرت یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے وغیرہ کا، یا فرعون اور اس کے غرق ہونے کا مثلا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ حادث، اور یہ سب کے سب حادث ہے۔ ثُمَّ هُوَ دَالٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِ وَحُكْمِهِ وَخَبَرِهِ، پھر یہ دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر پر، نہیں پر، اس کے حکم اور خبر پر۔ وَهُوَ قدیم بلا ریب عندنا، اور یہ ہمارے نزدیک بلا شک و شبہ قدیم ہے۔ فَتَنَبَّهْ لَهُ، تو آپ اس کو سمجھ لیجئے، قاعدے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ بات مکمل ہوئی۔ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، اور جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے احکام شرع کو ان کے اقسام کی معرفت سے۔ مصنف نے نظم اور معنی کی، یعنی یوں کہہ لو کہ قرآن کی 4 تقسیمات کا ذکر فرمایا ہے، 4 تقسیمات کا ذکر فرمایا، تو یہاں سے مصنف انہی تقسیمات کے بیان میں شروع ہوتے ہیں۔ اور معنی اس کا یہ ہے کہ احکام شرع مثلا حلال و حرام ہیں، ان کو جو جانا جاتا ہے وہ نظم اور معنی کی جو تقسیمات ہیں ان کی معرفت سے جانا جائے گا۔ تو متن کی عبارت میں
اقسام جو کہا نا، اقسام یہ تقسیمات کے معنی میں ہے، اقسام تقسیمات کے معنی میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر مصنف چند تقسیمات ذکر کریں گے اور ہر تقسیم کے تحت چند اقسام کا ذکر کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ مصنف یہاں پر 4 تقسیمات ذکر کریں گے اور ہر ایک تقسیم کے تحت 4 اقسام کا ذکر فرمائیں گے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تباین ضروری ہوتا ہے۔ ایک تقسیم کے تحت جتنے اقسام ذکر کیے جائیں ان اقسام میں آپس میں تباین ضروری ہوتا ہے، لیکن چند تقسیمات کے جو اقسام ہیں ان میں آپس میں تباین ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اقسام ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، یہ الگ ایک تقسیم کے اعتبار سے ہیں۔ اسم کی 2 قسمیں معرب اور مبنی ایک تقسیم کے اعتبار سے ہیں، اور ایک دوسری تقسیم کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ۔ تو اب دیکھیے یہ دونوں اسم کی تقسیمیں ہیں لیکن دونوں الگ الگ اعتبار سے۔ تو ایک تقسیم کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں معرب اور مبنی، اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 قسمیں معرفہ اور نکیرہ۔ تو معرفہ اور نکیرہ یہ دونوں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ایک تقسیم کے 2 اقسام ہیں۔ تو اب معرفہ نکیرہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور نکیرہ معرفہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی پہلی تقسیم کی جو 2 قسمیں ہیں معرب اور مبنی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، معرب مبنی کے ساتھ نہیں، مبنی معرب کے ساتھ نہیں، لیکن معرب معرفہ اور نکیرہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ یعنی تقسیم اول کی قسم تقسیم ثانی کی قسم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ تو تقسیم اول کی قسم معرب یہ معرفہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، نکیرہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ لہذا متن میں جو مصنف نے کہا ہے کہ اقسام ہے، تو اقسام جو چند قسموں کے اقسام ہوں گے وہ آپس میں متباین نہیں ہوں گے، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پر پڑھیں گے آپ حضرات کہ مصنف نے 4 تقسیمات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی تقسیم کے تحت 4 قسموں کا ذکر ہے، ان میں سے 4 قسمیں یہ ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ یہ 4 قسمیں تقسیم اول کی ہیں۔ دوسری تقسیم کے تحت بھی 4 قسمیں ہیں اور وہ ظاہر، نص اور مفسر محکم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 قسمیں ہیں اور ان چاروں کے مقابلات بھی ہیں: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ کل ملا کر اب تک 12 اقسام۔ اور تیسری تقسیم کے تحت بھی 4 قسمیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ اور چوتھی تقسیم کے تحت بھی 4 قسمیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ تو کل ملا کر 4 اقسام کے 4 تقسیمات کے 16 اقسام اور 4 مقابلات، تو کل ملا کر 20 اقسام ہوئے۔ تو یہ 20 کے 20 اقسام باہم آپس میں ایک دوسرے کے متباین اور مخالف نہیں ہوں گے۔ ہاں، ایک تقسیم کے جو 4 اقسام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا خاص ہے تو یہ حقیقت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، خاص حقیقت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لیکن خاص اپنی تقسیم کی قسم عام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا چونکہ وہ اسی کی قسم ہے، لیکن دوسری تقسیم کی جو قسم ہے حقیقت اس کے ساتھ ہی جمع ہو سکتا ہے۔ اب ایک بات مصنف نے یہاں پر یہ ذکر فرمائی کہ ماتن نے اقسامہما فرمایا، متن کی عبارت میں اقسامہ ذکر نہیں کیا، تو فرماتے تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ منشأ تقسیم جو ہے، تقسیم جو بیان کرنا مقصود ہے وہ نظم اور معنی دونوں کی تقسیم بیان کرنا مقصود ہے، صرف کسی ایک کی تقسیم نہیں ہے، بعض کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ دونوں کی تقسیم مراد ہے۔ جبکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے
کہ 3 تقسیمیں جو پہلے کی ہیں یہ نظم کی ہیں اور چوتھی والی تقسیم یہ معنی کی ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ دلالت النص اور اقتضاء النص یہ معنی کی تقسیم ہے اور باقی نظم کی تقسیم ہے، لیکن صحیح اور بہتر قول یہ ہے کہ ہر ایک قسم میں نظم کی رعایت ہے اس کے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ، نظم اور معنی دونوں کی رعایت کی جاتی ہے اور دونوں کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، اور جانا جاتا ہے احکام شرع کو ان کے اقسام کی معرفت سے۔ شروع فی تقسیماتی، یہاں سے شروع ہوتے ہیں ان کی تقسیمات میں، اے انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام، یعنی جانا جاتا ہے احکام شرع حلال و حرام کو بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، نظم اور معنی کی تقسیمات کی معرفت سے۔ فالاقسام بمعنی تقسیمات، تو اقسام تقسیمات کے معنی میں ہیں، لأنها هنا تقسیمات متعددہ، اس لیے کہ یہاں پر چند تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت چند اقسام ہیں، لا ان الکل اقسام متباینہ فی بنفسها، ایسا نہیں کہ تمام اقسام متباین ہوں فی نفسی، بل تجتمع اقسام تقسیم ما اقسام تقسیم آخر، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا، اور مصنف نے اقسامہما فرمایا، وَلَمْ يَقُلْ أَقْسَامَهُ، اور اقسامہ نہیں فرمایا، تنبیہا علی ان منشأ التقسیم هو النظم والمعنی جميعا، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ منشأ تقسیم نظم اور معنی دونوں ہیں، یعنی یہ جو تقسیمات ذکر کی جائیں گی یہ نظم اور معنی دونوں کی تقسیمات ہیں، کسی ایک کی نہیں ہیں، اس لیے اقسامہما فرمایا، اقسامہ نہیں فرمایا۔ وبعضهم علی ان التقسیمات الثلاثہ الاول، تو بعض نے یہ کہا ہے کہ پہلے کی 3 تقسیم نظم کی ہیں، والرابع للمعنی، اور چوتھی نظم معنی کی ہے، وبعضهم على ان الدلالہ والاقتضاء للمعنی، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ دلالت النص اور اقتضاء النص للمعنی یہ معنی کی ہیں، والبواقی نظم، اور باقی نظم کی ہیں، والاصح انه فی کل قسم یراعی النظم مع دلالت علی اللزم، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر قسم میں نظم اس اعتبار سے ملحوظ ہے کہ وہ معنی پر بھی دلالت کرے۔ وذالک اربعۃ، اور وہ تقسیمات 4 ہیں، اے المذکور فی ما قبل، یعنی جو ما قبل میں مذکور ہوا۔ سنیے، المذکور فی ما قبل جو عبارت ہے اس کے ذریعے بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذالکا کا مشار الیہ لفظ الاقسام ہے، الاقسام جو الاقسام ہے نا، تو یہ ذالکا کا مشار الیہ ہے، اور اقسام جمع ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کے حکم میں، اور واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلکا آتا ہے، ذالکا نہیں، لہذا ماتن کو تلکا اربعۃ کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ دیا کہ ذالکا کا مشار الیہ لفظ المذکور فی ما قبل ہے، اور یہ مفرد مذکر ہے، اور مفرد مذکر کے لیے ذالکا آتا ہے، تلکا نہیں، اس لیے یہاں پر ذالکا کا بیان کیا گیا۔ یہاں پر مصنف نے تقسیمات کے 4 ہونے میں دلیل حصر کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے، وذالکا اربعۃ، اور وہ 4 ہیں المذکور فی ما قبل، یعنی جو ما قبل میں مذکور ہوا، وہ تقسیمات، اور وہ تقسیمات ہیں، اربعۃ 4 ہیں، اربعۃ تقسیمات، وتحت کل تقسیم منها اقسام عدیدہ، اور ان میں سے ہر تقسیم میں چند قسمیں ہیں، کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آئے گا، ذکر فرمائیں گے۔ وذالک، اور وہ اس لیے کہ یہ دلیل حصر ہے، لأن البحث فیہ اما یکون عن المعنی، کہ اس میں بحث یا تو معنی سے ہوگی، وہ تقسیم الرابع، اور وہ چوتھی تقسیم ہے، او عن اللفظ، یہ لفظ سے بحث ہوگی، فاما بحسب استعمالی، تو یا تو استعمال کے اعتبار سے ہوگی، وہ تقسیم الثالث، اور وہ چوتھی تقسیم ہے، او بحسب دلالتہ، یہ دلالت کے اعتبار سے ہوگی، فإن اعتبر فیہا الظہور والخفا، تو اگر اس میں اعتبار کیا گیا ہو ظہور اور خفا کا معنی کی پوشیدگی کا، فهو الثانی، تو وہ دوسری قسم ہے، وإلا فهو اول، ورنہ تو وہ تقسیم اول ہے۔ بہرحال سابق میں جن تقسیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ 4 تقسیمات ہیں، اور ہر تقسیم کے تحت کئی قسمیں مصنف ذکر فرمائیں گے۔
اب الاول سے مصنف تقسیم اول کا ذکر فرمائیں گے، پھر تقسیم ثانی کا، تقسیم ثالث اور تقسیم رابع کا۔ اسی طور پر ہر ایک قسم کا مصنف علیحدہ علیحدہ طور پر ذکر فرمائیں گے، یہاں تک مصنف نے تمہید کے طور پر ان باتوں کا ذکر کیا۔ اب آگے ہر ایک تقسیم کی تفصیلی گفتگو ذکر فرمائیں گے اور ہر ایک تقسیم کے اقسام کا ذکر فرمائیں گے اور ان کی دلیل حصر کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ اس کے بعد مصنف خاص اور عام ان کی سب کی تفصیلات کا ذکر فرمائیں گے۔ اب حضرات اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔